یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک بسم اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. اور عید میلاد النبی شریف کے حوالے سے اس جلسے کا انعقاد ہے. آواز آ رہی ہے جی پیچھے تک تمام حضرات ماشاءاللہ. بچیاں نو ذرا جا چپ کراؤ ہے کہ نال بڑے بندے تسی کراتے سکیورٹی آ. کئی دنوں سے ہم بھی سفر میں ہیں اور مسلسل سفر ہے، لیکن ایک چیز بڑی دل آویز ہے کہ وہ چاہے شمالی پنجاب ہو، وسطی ہو، جنوبی ہو، سندھ ہو، جہاں بھی ہم جا رہے ہیں وہاں ایک عید اور جشن کا سماں ہے. اور یہاں بجے 10:30 اگر رات 1 بجے 2 بجے بھی ہم پہنچ رہے ہیں تو پنڈال میں جو حضور کے غلام بیٹھے ہیں ان کے چہرے بھی چمک رہے ہیں، گلیاں بھی چمک رہی ہیں، چہرے بھی چمک رہے ہیں، اور آپ کے گھر بھی جون سے ہیں وہاں بھی چراغ ہے. تو یہ چمک اور یہ دمک ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یا صلح میں صدقے اس انعام کے، میں قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. دونوں عالم میں آقا و مولا حضور علیہ السلام کی واہ واہی ہے. اور یہ چمک، یہ دمک، یہ سب کچھ ہے تو یہ حضور کی وجہ سے. اس وقت دنیا میں قیامت تک کوئی بہت بڑے پیر صاحب، کوئی حضرت صاحب، جو ہمارے جیسے مولوی صاحب، یا کوئی شیخ الحدیث، کوئی حاجی، کوئی بہت بڑا غنی، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا، وہ شخص یہ بات نہیں کر سکتا کہ آج اگر ہمارے چہرے سلامت ہیں تو ہمارے حج کی وجہ سے. کوئی شخص یہ بات یا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج اگر اس کا چہرہ سلامت ہے تو وہ اس کی پیری فقیری کی وجہ سے. کوئی مولوی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج اگر اس کا چہرہ سلامت ہے تو وہ علم یا تقریروں کے بل بوتے پر. کوئی الحاج حاجی صاحب یہ بات نہیں کر سکتے کہ آج اگر ان کا چہرہ سلامت ہے تو ان کے حجوں کی وجہ سے. یاد رکھو کہ پہلے کی قوموں نے، یہی حضور کا میلاد، ہم کیوں خوشیاں مناتے ہیں کہ پہلے کی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا. کسی نے مچھلی پکڑی وہ خنزیر بنا، اور کسی نے ناپ تول میں کمی کی وہ بندر بنا. آپ بتائیں کہ بھلوار اور بھیرا، سرگودا، جیلم، پنڈی، سارے علاقوں میں بازاروں میں کیا ملاوٹ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. ناپ تول میں کمی بیشی بھی ہے. تو بندر کیوں نہ بنے، خنزیر کیوں نہ بنے؟ اور پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا، کسی کے نیچے سے زمین پھٹی، پوری قوم زمین میں پھنسی. کسی نے ایک گناہ کیا، آسمان پھٹے اور اوپر سے پتھر برسے، جوؤں کی بارش اور خون کی بارش، خون برسا، جوئیں برسی، پتھر برسے. کسی
کسی کے اوپر چیخ کا عذاب دیا گیا، وہ اتنی اونچی چیخ تھی کہ ان کے پھیپھڑے اور جگر ان کے جسم کے اندر پھٹ گئے. کسی کے اوپر جو سے وہ ہوا مسلط کی گئی، وہ ایسی ہوا کہ اس نے لوگوں کو اوپر اڑایا، وہ آسمان تک لے کے جا کے. وہ اتنی قوت والی قوم جو ایک ہاتھ سے جڑوں سمیت درخت جو ہے وہ کاٹ دیا کرتے، لیکن وہ ایک ہوا آئی ان کو اٹھا کے وہ آسمان کی بلندیوں تک لے گئی. پھر ان کے سر آپس میں اس طرح ٹکرائے، کھوپڑیاں پھٹی، بھیجے منہ دھوتے آ گئے. دوستو جی، ایک گناہ کیتا، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا. ہم نے سارے گناہ کیے اور بار بار کیے. نہ میں بندر بنا، نہ خنزیر بنے، نہ زمین پھٹی، نہ زمین میں دھسے، نہ آسمان پھٹا، نہ پتھر برسے، نہ جوئیں برسی، نہ خون کی بارش. یہ وجہ کیا کہ کسی صدر کی وجہ سے ہم بچے اور کسی وزیر اعظم کا تو تھا نہیں. یہ اگر ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، عطائے رب، عطائے رب، جلائے رب، فیوز عجب، بغیر رب. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. یاد رکھیں یہ جو کچھ ہے یہ حضور کے نعلین کا صدقہ. اگر ملک پاکستان ہے تو یہ بھی حضور کا صدقہ. ایکو کم کریں، آواز کو. اگر آج ملک پاکستان ہے تو وہ بھی کس کا صدقہ ہے؟ حضور کا صدقہ. اے جناب، ہماری کمائیاں بھی ساڑیاں، ٹیکس بھی ساڑے، تو تنخواہ لے کر تو بدماشی بھی سانو کر سکتے. ہماری بلی گھمی کو مہو کر گئی، کمال نہیں ہو گیا. تو سانو پھر دستے نے مولویاں نو کہندے جی آپ کو کیا پتا، دور تو سائنس کا ہے، مولوی کو کیا پتا. میں کیا مولوی نے جو پتا نا تیرے پیو نے بھی نہیں پتا. اے جو اتنے بیٹھے ہیں، اے سانو آ کے دستے نے آپ کو نہیں پتا. ایکو کام کریں، آواز کھولیں. اے سانو آ کے کہندے نے جناب دھانو کیا پتا، دور تے سائنس کا ہے، دور تے ABCD کا 1 2 3 کا، اس کے بعد گزارا نہیں. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، دور کل بھی مصطفیٰ کا تھا، دور آج بھی حضور کا ہے، اور قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو وہ بھی محمد عربی کے نام کا ہی چلے گا. بس. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. اس آسے الحمدللہ اسی 12ویں آلے ہیں، ہم میلادی بھی ہیں اور ہم جہادی بھی ہیں. حضور دے نال پیار کرنا ہے، وفا کرنا ہے، میلاد بنانا ہے اور اننے واہ پیار کرنا ہے. عاشق کون نہیں ہوتا جہاں تحقیقاں اس پہ جائے. اور بابا بلے شاہ صاحب کہندے نے نا، ہاں عشق ویک کے نہیں، ہاں عشق ویک کے کیتا تو پھر کی کیتا، تے زہر ویک کے پیتا تو پھر کی پیتا، تے عشق ویک کے کیتا تو پھر کی کیتا. دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھولیا، پیار بھی لالچ نال کیتا تے کی. تو لالچ نہیں ہے، ادھر تو حضور راستے پاس اننے واہ پیار ہے، پیار ہے. اسی دس چکر کدے پئی ہی نہیں. اج ساڑھے اتے فتوے سانو کہندے نے آپ کو پتہ نہیں، اس میں تو اختلاف ہے. حضور کی ولادت با سعادت وہ تو 12 میں ثابت نہیں، وہ تو 9 کو ہے. اسی کہندے چلو اسی سنی 12 نو عید ملانے ہاں، تسی 9 نو بنا لو. نہیں بنا سکتے. میں کہتا تسی بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ تیرے در سے یا جو پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خواہ پھرتے ہیں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی. اور وہ 9ویں 12ویں نہیں دیکھتے، جن کو رب نے عقل دے دی وہ پھر حضور کے اوپر سب کچھ وار دیتے ہیں. ہم نے کہا یہ تو حضور کی ایک ولادت با سعادت کی بات ہے نا. بچو آقا و مولا، حضور نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود. ایک کہندے نے جناب اسی MNA MP بن گئے، ہم سینیٹر ہیں. سینٹ اور MNA اور یہ نیشنل اسمبلی تو صوبائی اسمبلیاں ملک چلا رہی ہیں، اس واسطے ملک کھلوتا. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود. یا رسول اللہ اگر یہ ملک ہے، ہماری شکل سلامت ہے تو یہ آپ کی نور کی وجہ سے، اور تیری ہستی ہے نگہباں بے گلزار وجود. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اے کائنات، یہ ہند، یہ ملک پاکستان، یہ اسمبلیاں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فلک، یہ چاند، یہ تارے، یہ سب کچھ ہے تو آپ کی وجہ سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے.
اے سانو دسنے نہیں جی 9ویں تے 12ویں. ہم نے کہا 9ویں اور 12ویں جو ہے یہ تو فقط ایک چاند کی تاریخ ہے نا. چاند شروع ہویا 9 دنوں کے بعد 9ویں, تو 11 دنوں کے بعد 11ویں, تو 12 دنوں کے بعد 12ویں. میں نے کہا آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند بچارے تھے کہ جان ہے حضور کے سامنے. یہ تو حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث میں آپ سے روایت ہے نا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ فقالا, حضور نے فرمایا کہ جابر تیرے نبی محمد عربی کا نور رب نے سب سے پہلا تخلیق فرمایا. اب خالی اتنا نہ حضور نے فرمایا, حدیث مبارک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر سب سے پہلے رب نے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ تیرے نبی مجھ محمد عربی کا نور ہے. آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ اس وقت لوح نہیں تھا ولا قلم. حضور نے فرمایا کہ اس وقت قلم بھی نہیں تھا, نہ لوح تھا نہ قلم, ولا جنت ولا نار. حضور نے فرمایا اس وقت جنت بھی نہیں سی تو دوزخ بھی نہیں سی. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تو ولا جنت ولا نار, اس وقت تو جنت بھی نہیں دوزخ بھی نہیں, اور ولا ملک ولا سما. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی فرشتہ بھی نہیں, آسمان بھی نہیں, ولا ارض زمین بھی نہیں, ولا شمس ولا قمر. اس وقت سورج بھی نہیں, چاند بھی نہیں, تارے بھی نہیں, ولا جنی ولا انسی. اس وقت کوئی بندہ بھی نہیں, اس وقت تو کوئی جن بھی نہیں, کوئی انسان بھی نہیں, کوئی فرشتہ بھی نہیں. اور تھا کیا؟ حضور نے فرمایا وہ مجھ محمد عربی کا نور تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. ہو نہ جو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. پھر کہ اقبال بولے, اقبال کہتا ہے یہ حضور کی وجہ سے یہ جو پھول ہے, یہ رنگ و بو ہے, یہ چمن ہے, یہ باغ ہے, یہ چمک ہے, یہ دمک ہے, اور یہ جنت ہے, یہ جناب شہد اور دودھ کی بہتی نہریں ہیں, یہ چمک, یہ رنگ و بو, یہ گلاب, یہ چنبیلی, یہ سب کچھ, اور بلبل کا ترنم, اور چڑیوں کا پرندوں کا چہچہانا, کلیوں کا کھلنا, یہ سب کچھ اگر ہے تو وہ حضور کی وجہ سے ہے. ہو نہ جو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, اور چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے. اگر یہ پوری کائنات اگر کھڑی ہے نا, یہ فقط آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑی ہے, تو آقا و مولا کے ساتھ پیار کیسا کرنا ہے جی؟ اننے بات. اب وہ پیار ہے کیسا؟ اس لیے دو میں تانوں مثالاں دیاں. یاد رکھو عشق کے بندے ہیں, اور جو عاشق ہوندے نے نا انہوں نے دلیل کی ضرورت نہیں ہوندی. ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا, ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. پیار ہوندہ ہے اننے وا, اور عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. تانوں کوئی بندہ کہے جناب تسی لائٹاں کیوں لائیاں, اس کے ابھی تیرے پیو دی لائٹاں نے, جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا ان کی ولادت با سعادت عید میلاد نبی شریف آ گئی. اس نے کہا یار میری مرضی, میں ایک لائٹ لاواں, میں 100 لاواں, میں گھر سجاؤں, کلیاں سجاؤں, گلیاں سجاؤں, مسجد سجاؤں, جو میرا دل چاہے گا میں ویسی حضور کے ساتھ محبت اور پیار کروں. یہ تو اتنی سی بات ہے. صحابہ نے پوچھ کے پیار کیا. محبت کیا ہے؟ امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے کہ حضور کے ساتھ محبت ایسی کریں کہ کافر بھی متاثر ہو جائے. واہ جی واہ, کیسے حضور دے غلام. اب حدیبیہ کے مقام پر اے جی حاجی ہے عشق. بس جب آقا و مولا جب آگے, پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ آج در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی بندہ بنی گالا ناچ جائے. کتنی بدقسمتی ہے. در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی جاتی عمرہ چلے جائے. وقت کے حاکم ہیں وہ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کبھی FATF کے پاس, کبھی ورلڈ بینک کے پاس, کبھی UN کے پاس, کبھی مودی کے پاس, کبھی یہودی کے پاس, کبھی ایک کے در, کبھی دوسرے کے در, کبھی در بدر. اسے کہتے ہیں سارا نے لعنت چھٹو, اب چلو در مصطفیٰ دی. کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں ہو یہیں آ کر ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو رب کے پاس ہونا ہے وہ بھی یہاں کی منظوری سے ہونا ہے, اور جو یہاں نہیں, جو در مصطفیٰ سے ردے گیا اس کی گل پر رد کی بارگاہ چیٹ نہیں پڑنی. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. حضور کے ساتھ محبت کیسی ہے آپ نے سنا ہوگا. یہ بڑی
مشہور و معروف حدیث مبارک ہے، بخاری کے بھی اندر موجود ہے کہ عروہ بن مسعود ابھی دائر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کا موقع ہے، ان کو بھیجا گیا حضور علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، وفد آیا تو اس وقت نا دنیا تو سب تو وڈے جڑے ایسن نا سفیر ایمبیسڈر او عروہ بن مسعود سن، کافروں نے بھیجیا تسی جاؤ جی مسلمانوں دے نال مذاکرات کر کے آؤ۔ جدو عروہ بن مسعود واپس آئے نا تو کافر کھلوتے سے تیاری تلوار چک کے، تو جدو انہوں نے آ کے احوال بیان کیتا نا حضور کے در مصطفیٰ کا، اور صحابہ جس طرح حضور دے نال انیواں پیار کرتے سن، عشق دی جدو داستان بیان کیتی تے خدا دی قسم اے او عشق ہے، اس دن تو لے کے اج تک قریب 1500 سال گزر گئے تے کافر تلواریں چھٹ کے ناس گئے، قریش مکہ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس دن کے بعد وہ کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے آئے۔ ایسا انہوں نے حضور کا عشق بیان کیا، کیا جی عروہ بن مسعود کہنے لگے، انہوں نے کہا اوے خدا دی قسمیں اور تسی رسول اللہ دے غلامہ دے نال جنگ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا تسی حضور دی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں بیٹھ سکتے، کیوں؟ ادھر تو حضور کے ایسے غلام ہیں جو حضور کے اوپر جانیں چھڑکنے بھی اپنے لیے ثابت سمجھتے ہیں۔ اب سنے جی پھر انہوں نے بات کیا کی، اب گواہی دے رہے ہیں عروہ بن مسعود، انہوں نے کہا جی جو نظارہ میں نے دربار مصطفیٰ میں دیکھا کہیں بھی نہ دیکھا۔ ان کافر پوچھن لگے، انہوں نے کہا جی تسی تے بڑے دے کول گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے ہاں میں کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس گیا، میں نے ان کے تاج دیکھے، تخت دیکھے، ہیرے جواہرات کے لگے ہوئے انبار دیکھے، لیکن جو نظارہ دربار مصطفیٰ میں دیکھا وہ کہیں بھی نہ دیکھا۔ اب وہ کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی اچھا جی کیا بیک کے آئے ہو؟ اسی دے سنے ہیں کہ صحابہ دے کول دے کھان واسطے کھجورا نہیں، انہوں دے پیٹا دے پتھر باندھے، تسی کیا بیک کے آئے ہو؟ کہ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ حضور اس طرح جلوہ گر ہیں اور سامنے صحابہ حاضر خدمت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ صحابہ اتنی تعظیم اور اتنے احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ بالکل اس طرح سناٹا ہے، خاموشی۔ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر بیٹھا رہا اور میں صحابہ کی طرف جو دیکھتا رہا، کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے صحابہ کے سروں کے اوپر پرندے آگے بیٹھ گئے۔ آگے کہتے ہیں پھر میں صحابہ کو دیکھتا رہا، کہتے ہیں اتنی دیر کسی ایک صحابی رسول نے ایک مرتبہ بھی ادب کے تقاضے کی وجہ سے ادباً ایک مرتبہ بھی حضور کے چمکتے وضوحات چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی۔ ہر ایک صحابی رسول کی نظر جو ہوتی ہے وہ حضور کے قدمین شریف ہے، آپ کے پائے کی تسکیت ہے، مطلب کہ آپ اگر آقا و مولا کے چمکتے وضوحات چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے کہا جی آگے، اب یہ محبت ہے، آج تک کوئی لوٹا چک ہوئے نا وہ کہا جناب اے کدھر لکھے ہے؟ ہم نے کہا یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ نصیبوں والوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ آگے کہنے لگے پھر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک اس طرح فرمایا، کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ نے حضور کا تھوک مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے تلیاں تے لے لے اس طرح۔ کافر پوچھن لگے جناب دسو، پھر انہوں نے جا کے ہاتھ دھوئے، انہوں نے کہا نہیں میں پھر دیکھا کہ صحابہ آقا و مولا کی تھوک مبارک کھا بھی گئے اور چہروں پہ بھی لگا گئے۔ جی ہے جی عشق مصطفیٰ۔ آگے انہوں نے کہا جی پھر آقا و مولا نے حکم فرمایا کہ بلال جائیں میری اونٹنی کو جو ہے وہ چارہ ڈال کے کھانا پا کے ہو، تو کہنے نے کہ حکم ایک صحابی رسول بلال حبشی کو تھا، قریب 1400 صحابہ بیٹھے اور 1400 کے 1400 صحابہ حضور کی اونٹنی کی خدمت کرنے کے لیے بھاگ پڑے۔ حکم ایک صحابی کو ہے اور اس کی تکمیل سارے صحابہ کر رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے حکم نہیں۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا، کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جو وضو فرمایا، آپ کے جسم اطہر کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ جو بھی پانی کا قطرہ لگ گیا نا، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا۔ کافر پوچھنے لگے جناب وہ تو 1400 صحابہ سن، ساروں کے ہاتھوں میں تو آ نہیں سکتا، بتائیں پھر کتنے صحابہ نے ہاتھوں کے اوپر لیا؟ زیادہ سے زیادہ 100-200 صحابہ کے ہاتھوں میں براہ راست وہ پانی آیا ہوگا۔ اچھا جی چلو جی مان لیا 200 صحابہ کے ہاتھ ہوتے براہ راست پانی آیا، تو باقی جڑے بچ کے 1200 عروہ بن مسعود کہنے لگے جنہ دے ہتھاں دے اوتے آیا نا براہ راست پانی، تے جنہ دا نہیں آیا انہوں صحابہ دے ہاتھ تے پھیر کے نا اس طرح ہاتھ تے او چکنائی انہوں نے لے لی سر تری، انہوں نے کہا تری لے لی۔ چلو جی 200 دے ہتھاں دے اوتے براہ راست آیا، 200 نے اس طرح ہاتھ دے اوتے ہاتھ پھیر کے تری لے لی، ان دوہاں دے ہاتھ ہو گئے خشک، تے باقی جڑے رہ گئے 1000 صحابہ، وہ کہندے نے انہوں نے نا انہاں صحابہ دے جسم دے اوتے ہاتھ پھیر کے برکت لے لی، انہوں نے تہاڈے ہتھاں دے اوتے پانی پہ آیا۔
آگے جو آپ کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا پھر اگلی نماز کا وقت آیا، یہ ہے عشق مصطفیٰ، حضور نے پھر پانی طلب فرمایا وضو کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ ایسے دیوانہ وار حضور کا پانی لینے کے لیے بے قرار ہوئے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ تو ابھی ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں گے۔ عروہ بن مسعود کی گواہی، آپ کہتے ہیں کہ مجھے قتل تک کا یہاں الفاظ ہے کہ مجھے تو ایسے لگا کہ یہ تو ایک دوسرے کو نکال کے تلواریں ایک دوسرے کو جناب جسموں میں گھسا دیں گے۔ وہ بات کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اوے صحابی رسول کو ایک دوسرے کو وہ یہ کہتے تھے اور کہتے تھے بخت والے، اور تم نے ظہر کا پانی لیا، اب عصر کا تو مجھے لینے دے۔ دوسرا کہتے سے یہ تم نے تو عصر کا پانی لے لیا، مغرب کا تو پانی مجھے لینے دو۔ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جون سے وہ تلواریں مار دیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آقا و مولا نے وضو فرمایا اور جہاں تک وضو فرمایا پھر اس طرح مسح فرمایا، اب بتاؤ جی پاؤں دھونا کیا وضو کے فرائض کے اندر شامل نہیں ہے؟ اور پاؤں اگر نہ دھو تو وضو ہوتا نہیں ہے مکمل۔ اب بتاؤ پاؤں تو جڑے ہوتے ہیں زمین کے ساتھ، چلو یہاں وضو فرمایا، ادھر سے جو پانی زمین تک جا رہا ہے اس کے لیے کچھ وقت تو درکار ہے، نیچے صحابہ نے اس طرح تھیلیاں رکھ لی تو سمجھ آتی ہے۔ اب بتاؤ جو حضور آقا و مولا کے جو پائے اقدس کے ساتھ جو پانی مسح ہوا وہ کس طرح زمین پر نہ گر سکا؟ جب حضور نے اپنے قدمین شریفین دھوئے، جب پاؤں دھوئے انہیں حضور نے وضو کرنے کے لیے، اور وہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو بھی پانی کا قطرہ مسح ہو گیا لگ گیا، وہ زمین پہ جا نہ سکا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ سنے چاہیے میرے مجاہدین کے زبانی اس کی شرح آپ فرماتے ہیں کہ پھر منظر یہی بنتا ہے کہ آقا و مولا پہلے صحابہ نا اس طرح کر کے اپنی ہتھیلیاں کلیاں اس طرح بچھان دے سن، پہلے اس طرح ہاتھ رکھتے سن، پھر عرض کرتے سن یا رسول اللہ اب اپنے پاؤں مبارک آپ کریں، اپنے اس طرح ہاتھ رکھنے، پھر حضور کے قدمین شریفین اس کے اوپر رکھنے۔ کئی سو صحابہ نیچے اس طرح ہاتھ رکھتے تھے، پھر اوپر ڈول سے پانی ڈال کر پھر آقا و مولا کے قدمین شریفین دھلواتے تھے۔ اس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ جو امت اور جو لوگ اپنے نبی کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، مجھے بتاؤ کہ وہ حضور کے خون کا قطرہ کس طرح زمین پہ گرنے دیں گے؟ انہوں نے کہا تواڈے بس دی گل نہیں ہے انہاں دے نال جنگ لڑنا، بس اتنی بات تھی۔ قریش مکہ اس دن بھاگے، آج کا دن ان کے اندر دوبارہ جون سے وہ جرت نہ ہوئی کہ وہ حضور کے سامنے آ سکے، وہ مسلمانوں کے سامنے آ سکے۔ یہ وہ بات ہے جب عشق ہوگا نا ایسا، اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ اقبال کہتا ہے کہ آج بھی جو عقل ہے نا، عقل تو ایک قدم بھی آپ کو نہیں چلنے دے گی، عقل تے بار بار تھانوں ایک گل کرے گی، اتنے تے ظالم بیٹھے اور قریش قوم والے بیٹھے اور بڑے جناب قبضہ مافیا بیٹھے، بدماش بیٹھے، یہ حضور کا دین کس طرح آنے دے گا؟ لیکن عشق پر آپ کو رستہ دکھائے گا۔ عشق کہے گا جھلیا تینوں پتہ نہیں کہ وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں، پیٹوں میں پتھر باندھے، بتاؤ جی پوری دنیا کے خزانے، کیسرو کسرا کی سلطنت کے خزانے، دارا کا تاج، پوری رومی سلطنت گر کے پوری دنیا کے تاج صحابہ کے پاؤں کے اندر آئے کہ نہ آئے؟ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں لیکن پوری دنیا کے خزانے صحابہ کے پاؤں کے اندر آئے نہ آئے؟ کیسے آئے؟ اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگو دو میں تیناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اقبال کہتا ہے ایک باری اجے سینے دے اندر دل دھڑک رہا ہے نا، ایک باری خالی اس اندر عشق مصطفیٰ پا، جب پوری دنیا تیرے پیروں دے اندر آگی تو پھر تو گل کرے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور کس طرح جی اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں بھٹک گیا، وہ اے بی سی ڈی سائنس کے کرشموں میں، دنیا کی دولت کے لالچ میں، ہرس میں، دنیا کمانے کے لیے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اقبال کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، وہ آسمان میں، وہ دنیا میں گم اور غرق ہو گیا، لیکن مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہے۔ اقبال کہتا ہے لیکن مومن کی یہ پہچان ہے کہ پوری دنیا اس کے اندر آ کے سما جاتی ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کے میں بعد میں سمیٹتا ہوں۔ بتاؤ جی آج یہ بڑے بڑے جو آئی جی ہیں، ویسے تو تھانے دار ویسے باہر کوئی نہیں، اور کہندہ جی میں ہی بہت بڑا بدماش ہوں، پھر اتنے جناب ڈی پی او، اتنے جناب ڈی اے جی، پھر آئی جی، 22ویں گریڈ دا سیکٹری ہوندہ ہے، سیکٹری داخلہ، جس دے ماتحت سارے آئی جی ہوندے نے، سارے جرنیل، اتنا بڑا اس دا رینک ہے، اتنا مجمع بیٹھا وہاں تک۔ آپ میں سے ایک بندہ پنڈال میں کھڑا ہو اور وہ مجھے سیکٹری داخلہ کا نام بتا رہا ہے۔
آپ لوگ بھی بیٹھے ہے جی کوئی ایسا بندہ حتیٰ کہ موبائل بھی تسی استعمال کرتے ہو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے نا سائنس کا دور ہے بتاؤ جی وہ حاضر صدر جنرل وہ سیکرٹری داخلہ جس کے ماتحت ہیں سارے جنرل جس کا حکم آئی جی او کے اوپر بھی چلتا ان کے نام سے آپ واقف نہیں کیونکہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے عہدے رہ گئے نا دفتر تک محدود اختیارات تک دنیا تک اقبال کہتا بڑے بڑے جنرلوں کے نام تو تسی واقف نہیں کیونکہ وہ عشق مصطفیٰ میں رنگے نہیں انہوں نے اپنی ہستی اپنا آپ عشق مصطفیٰ میں انہوں نے بھلایا نہیں اقبال کے اندر لیکن دوسری طرف اب میں تجھے بتاتا ہوں اقبال کہتا ہے کہ دوسری طرف ہے 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل سپاہی ممتاز اور بڑے بڑے جنرلوں کے نام سے واقف کوئی نہیں لیکن 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل وہ کائنات کا ممتاز اور کس طرح آ گیا لاکھوں سلوٹ تو تمہیں پڑے جنرلوں کو تم سے تمہارا نام سے واقف کوئی نہیں یہ تو سپاہی ہے ممتاز بتاؤ جی ایک سپاہی ہوئے نا کانسٹیبل 20 سال تو بھرتی ہوئے 60 سال تو نوکری تو چلا جائے ریٹائر ہو جائے پوری زندگی اس کو ایک سلوٹ بھی نہیں بچتا کیوں وہ بیچارہ سپاہی ہے ممتاز قادری تو سپاہی تھا اس کا پوری زندگی سلوٹ لگنا نہیں تھا لیکن وہی سپاہی جب عشق مصطفیٰ میں رنگا گیا جس کو ایک سلوٹ پوری زندگی نہیں لگنا تھا پھر ممتاز قادری کا سلوٹ لگے کہ نہ لگے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور وہ لگے کس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ پہلی رات جب میں ڈیالہ کی جیل میں گیا سنو جی ممتاز قادری سپاہی کو سب سے پہلا سلوٹ کس نے مارا یہ وہ بات ہے کہ جو حضور کا ہو جاتا ہے نا جب عشق مصطفیٰ کے اندر رنگا جائے پھر کل کائنات اس کی ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں میں گیا ڈیالہ کی جیل میں کہتے ہیں کہ پہلی رات ڈیالہ کی جیل میں نے جب آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ سامنے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت اس طرح کھڑے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مجھے اس طرح سلوٹ مارا تو کہتے ہیں میں رو گیا اور میں کہا جناب میں تو سپاہی ہوں میری تو 15,000 تنخواہ نہیں محلے میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اور میں تو حافظ بھی نہیں ہوں قاری بھی نہیں ہوں عالم دین بھی نہیں صاحبزادہ والا شان بھی نہیں پیر طریقت بھی نہیں راہبر شریعت بھی نہیں مفتی اعظم بھی نہیں شیخ الحدیث بھی نہیں آپ وقت کے مجدد ہیں اور قیامت تک جب بھی حب رسول عشق مصطفیٰ کے تذکرے چھڑیں گے جب بھی عشق محبت کا نعرہ لگے گا اعلیٰ حضرت ہمیشہ آپ کا نام حضور کی برکت سے آگے لیا جائے گا عشق محبت عرض کرنے لگے جناب تسی مینوں سلوٹ مار رہے ہو آپ مجھے سلوٹ مار رہے ہیں سنو جی پھر اعلیٰ حضرت نے آگے وجہ اور علت بھی بیان کی آپ نے فرمایا کہ ممتاز قادری میں تمہیں سلوٹ اس لیے مار رہا ہوں کہ پوری زندگی حضور کی عزت پہ میں نے قلم سے پہرا دیا اور تو نے حضور کی عزت پہ 27 گولیاں مار کے کلاشنکوف سے پہرا دیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ بات ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تے بڑے بڑے آئی جی بڑے بڑے ڈی پی او بڑے بڑے کمشنر کرسیاں ایسیاں دے اگے ٹھنڈی ہواواں دفتراں بیٹھ کے سوچتے ہی رہ گئے 5ویں گریڈ دا کانسٹیبل ممتاز بازی لے گیا کہ نہیں لے گیا تے بالکل اسی طرح تے بڑی بڑی جانا والے اور بڑے بڑے تاج والے بڑے بڑے تخت والے اور بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھنے والے وہ سوچتے ہی رہ گئے ویل چیئر میں بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کس طرح کہ کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر میرے مجاہدین تو آپ فرماندے سن کہ یہ نا میں تو 5 فٹ کی دوری پہ پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کے میں نہیں پی سکتا معذور سن آپ چل نہیں سکتے سن لیکن بتاؤ کہ جو بندہ خود پانی کا گلاس اٹھا کے نہ پی سکے ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں حضور کے غلاموں کو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے کہ نہ پلائے یہ وہ بات ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے جو چیز بھی عشق مصطفیٰ میں رنگی گئی نا پھر اس کی حیبت اس کی حیت اور اس کی کایا جون سی ہے وہ ہمیشہ کے لیے پلٹ گئی بتاؤ جی کہ پہلے غلامی کا دورہ تھا غلام ابن غلام غلامی در غلامی در غلامی در غلامی پر دادا غلام پیو غلام پتر غلام اس دا پتر غلام اس دا پوتا غلام پر پوتا غلام لوگ بکتے تھے غلام کا سایہ آقا کے اوپر پڑ جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا
درندے سے حیوان سے بھی بدتر زندگی تھی غلام کی. لیکن اقبال کہتا ہے جب وہی غلام عشق مصطفیٰ میں رنگا جائے. اب حضرت بلال حبشی ہیں, نہ مکہ کے رہنے والے, نہ مدینہ کے رہنے والے, اور جلد کی رنگت ہے سیاہ, نہ قریشی, نہ ہاشمی, نہ انصار, نہ مہاجرین میں سے بھی نہیں. لیکن جب مکہ فتح ہویا تو بڑے بڑے جلہ شانوں والے صحابہ نیچے کھڑے, ابو بکر صدیق بھی, فاروق اعظم بھی, عثمان و علی بھی, حیدر کرار بھی, اور قریشی بھی, ہاشمی بھی, حضور کی آل بھی, سید حضور کی آل بھی, شہزادے بھی, امام حسن بھی, امام حسین بھی. لیکن جب کعبے کی چھت پر چڑھنے کی باری آئی تو حضور نے کیا فرمایا کہ اب کعبے کی چھت پر چڑھے گا تو میرا غلام بلال حبشی چڑھے گا. یہ ہے وہ. اقبال کہتا ہے کہ وہ پرانے چاک جنہیں عقل سی سکتی نہیں. اقبال کہتا ہے تسی کہندے نا ہیومن رائٹ تے این جی او تے ٹرمپ جیسے بغیرت یہ امن دیں گے, یہ جو سے ہے وہ آپ کو عزت دیں گے. اقبال کہتا ہے نہیں, وہ پرانے چاک جنہیں عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے ان کو بے سوزنے تارے رفو. اقبال کہتا ہے تسی لاکھ باری جم کے بھی آ جاؤ نا, آپ انسانیت کو عزت نہیں دے سکتے جو آقا و مولا نے انسانیت کو عزت دے. جو حضور نے انسانوں کو عزت دے دی تو یہ چہرے جگمگائے حضور کی وجہ سے. آج چہرے چمک رہے ہیں تو وہ حضور کی وجہ سے. ایک گل یاد رکھنی ہے, کدے بھی دنیاوی کسی شے نوں تسی دین دے اوتے ترجیح نہیں دینی. کبھی بھی دنیاوی کسی چیز نوں تسی دین دے اوتے ترجیح نہیں دینی. دنیا نوں کدے بھی دین ایمان دے اوتے ترجیح نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ ہر شے فنا ہو جائے گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. باقی رہے گا تو اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام باقی رہے گا. جنہوں نے دنیا نو ترجیح دیتی نا, جتنے ایم این اے, ایم پی اے, ان کے نام زندہ کوئی نہیں رہنے, انہوں نے تو کوئی چکتا بھی نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اپنی ذات, اپنی ہستی حضور کے عشق میں بھلا بیٹھے, فنا کر دے. دسو جی 980 سال ہو گئے, داتا علی اجمیری دا آج بھی نا زندہ ہے کہ نہیں؟ بتاؤ جی امیر المجاہدین دا نا زندہ ہے کہ نہیں؟ سن 1929 تو لے کے آج میں کہہ رہا ساڑھے تو کیا خطرہ ہے. انہوں نے کہا نہیں اتنا قادیانیہ دا گد خانہ ہے, تو اس واسطے کہ کہہ رہے ہیں کدھر اے نہ ہوئے قاسم رضوی آ رہے تھے او جناب منارہ انہوں نے منار نہ ڈھا کے واپس چلے گئے. میں کہا کہ اسی آئے ہیں ختم نبوت مارچ واسطے, جدو اسی آئے نا منار گران واسطے اسی اعلان کر کے آئیں گے, پھر تہاڈا پیو بھی سانوں نہیں ڈاک سکے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ادھر نہ میں نے وہاں سے بات کی, میں نے خود چونکہ یہ ہے وہ در مصطفیٰ جس کی طرف آج سے تہاڈے کول آئے ہیں. میں نے 9 سال پولیس میں نا بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے, لیکن جب بات آ گئی نا حضور کی عزت کی, جب بات آ گئی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی, تے نوکری نا اس طرح کر کے میں حکومت دے منہ تے ماری تھا. تے مینوں ایس ایس پی کہنے لگیا سیکٹر کمانڈر, اس کیا کہ جناب تسی تے ڈائریکٹ افسر بھرتی ہو, کمیشن دے امتحان دے کے آئے, 31 سال تہاڈی سروس رہندی ہے, تے اج تسی نوکری چھڈ کے جا رہے, تسی کہندے ہو کہ میں اج دے بعد دفتر آنا کوئی نہیں. میں خدا کی قسم, حتیٰ کہ مجھے اس وقت لوگوں نے مشورہ دیا, انہوں نے کہا جی تسی میڈیکل کرا لو, کیٹیگری سی کرا کے تسی چلے جاؤ, 1 سال تسی صبر کر جاؤ, پوری زندگی بہ کے پینشناں کھانا, پھر پیٹ بھی تے ہے. اور میں کیا ہوئے سودے ہوندے نے اندھے وا, میں کیا ویک کے سودے نہیں ہوندے, پینشناں لا کے تنخواہ بچا کے حضور کے ساتھ عشق نہیں ہوتا. میں کہا لبیک کا نعرے کا مطلب ہی ہے کہ یا رسول اللہ بس تہاڈے نام دا کلمہ پڑھ لے, نوکری جائے, جان جائے, ہتھکڑی لائے, پٹ جائے, تھانے دار آئے, بیوی جائے, بچے جائے, یا رسول اللہ میں صدقے, میں واری, میں قربان. اس کیا پھر میں کہا اس کے بعد میں دفتر آنا کوئی نہیں. میں کہا رکھو تنخواہ, میں 1 روپیہ بھی نہیں لے کے نکلا. مجھے کہنے لگا آپ جائیں گے کہاں؟ میں کہا کدھر ہم نے جانا ہے, ہم نے جانا ہی در مصطفیٰ کی طرف. میں کہا در مصطفیٰ کے علاوہ ہمارا سہارا ہے کون؟ ہماری غریبوں کی بگڑی بنائے گا کون؟ ہماری بات سنے گا کون؟ ہمارے دکھ کا مداوع کرے گا کون؟ اس کے ساری گلاں تے ہو جان گیا, ڈھڈ بھی تے لگیا, مینوں اے بھی تے دسو عاصم صاحب پھر تہاڈوں روٹی دے گا کون؟ تہاڈی روٹی کدھروں پوری ہوئے گی؟ تنخواہ تے جاندی رہے گی, بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ روٹی دے پیچھے تے سامنے نہ لا کے رکھیا, 76 سال ہو گئے, کچھ بھی نہ ملیا, ملک دا دیوالی نکل گیا. مینوں کہنے لگا جناب دسو کہ گھر دا چولہا پانی کدھروں چلے گا؟ تو 2017 اس نے جملہ کیا, میں کہا ایس پی انہوں ڈی آئی جی ہو گیا. میں کہا یاد رکھی, میں کہا کہ اگر پولیس دی افسری اور ABCD مینوں تے میری بیوی بچے نے روٹی کھلا سکتی ہے نا, تے حضور دی غلامی اور الف لام میم اس تو 1000 گنا بہتر روٹی دے دے. پھر تے
दसो जी असि कोई भूखे मर गए? अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन पूरी दुनिया जाके तुसी फिरो, तानू मौलवी कोई भी भूखा नहीं नजर आएगा। दीन तो रोटी देंदा और बड़ी रजा के रोटी देंदा, बंदे नू भूखा मारदा कोई नहीं है। दीन कदे भी भूखा नहीं मारदा। उस दिन वो फिर सारे सामने खड़े, मैं उन्हें की गल की है, मैं कह रहा तुसी भर्ती होए हो इस दिन वास्ते, माँ प्यो ने तुहाडे उत्ते मेहनत की, तुहाडी फीसां भरियां, हक हलाल दा दाना खलाया, इतनी मेहनत की, तुहानू पढ़ाया, पाला पोसा बड़ा किया, फिर तुसी पुलिस दे अंदर भर्ती होए ते इस वास्ते क्या तुसी बंदूका लेके हजूर दे गुलामां दे खिलाफ खड़े हो जाओ? आज तुसी बंदूका लेके मिर्जाई कादियानी, मैं क्या उन्हां दे दिफा वास्ते तुसी खड़े हो जाओ? मैं क्या मिर्जा कादियानी है काना है कि नहीं है? तो मैं क्या तुसी तो काने दे भी काने हो। मैं क्या तुसी जो उसका दिफा कर रहे हो, मैं क्या यार तुसी ते काने हो, और मैं क्या तुसी ते काने दे भी काने हो। यार इस तो चंगा सी कि तुसी भर्ती ना होंदे। मैं क्या यार सारा कुछ तनख्वाहां नहीं होंदियां। बताओ जी कोई इश्क़ मुस्तफा भी कोई चीज है कि नहीं? ईमान भी कोई चीज है कि नहीं? मैं क्या उस वक्त 2017 में जिस SSP DIG ने उन्होंने नौकरियां बचाई, तनख्वाहां बचाइयां, आज वो DIG हो गया, आज भी वो रो रहा है। वही गल करते हुए महंगाई बड़ी होगी, और जनाब मेरे तो जनाब बच्चों की फीसा बड़ियां, साडा गुजारा नहीं हो रहा। तो वो तो चलो दूर बैठा ना, उस टाइम में काड़ा के अंदर सा, इस टाइम में बैठा जिला सरगोदा के अंदर। इस वक्त कोई थानेदार तुसी ले आओ, सरगोदा दा तुसी DPO DCO ले आओ, जिहड़ी तनख्वाहां वास्ते जुल्म ढांदे ने ना और हजूर के दीन के खिलाफ जो काम करते हैं, तो MNA MPA भी ले आओ। यकीन करें जितनी उनकी महीने की तनख्वाह होगी उससे ज्यादा अभी भी मेरे जेब के अंदर पैसे हैं। मैंने कहने लगे इतना पैसे किधर आए, और मैं क्या कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और सरकार का दर है दर शाह को नहीं। जो मांग लिया और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कि कुछ वो दे नहीं सकते। कमजोर बन हाथ बड़ा, अब और भी कुछ मांग, और झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे। वो तो क्या कर रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। उस दर पर जो अंजाम हुआ हुस्न तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। ऐसे लबैक वाले कहंदे ओ छड्डो नून दी जान खुदा दा वास्ता है, और छड्डो इन्हां दी टीसियां करनी ओ PTI दे उत्ते ते नून दे उत्ते ते काफ दे पीछे जान छड्डो। अब चलो दर मुस्तफा दी तरफ, चलो तो सही तरह मुस्तफा दी तरफ। जे तुहानू रंग ना लग गए, तुहाडी नस्लां भी ना रंगियां गई, तो फिर तुसीं सानू कहना ABCD रोटी दे सकता है, अलिफ लाम मीम ने रोटी नहीं देनी। साइंस की किताबा रोटी दे सकती है, तो कुरान ने रोटी नहीं देनी। और दुनियादार कमीने ए जनाब इमरान ते नवाज ए कहंदे ने असीं खुशहाली लावांगे, तुहानू रोटी देंगे, और जनाब रोटी कपड़ा मकान देंगे, कोई नहीं दे सकता। अगर ये कुछ दे सकते हैं तो फिर भी असीं इन्हां ते लानत सुटने आ। इन्होंने कुछ देना है कि नबियों के इमाम ने आका व मौला ने देना? इन्हें तो मुंह है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजूर ने फरमाया तमाम कायनात के खजानों की कुंजियां मुझ मोहम्मद अरबी के थैली के ऊपर है। देने वाले तो हजूर है। तो इस्लाम रोटी देंदा है, सब तो पहले इस्लाम रोटी देंदा है, लेकिन देंदा वो इज्जत के नाल है, रजा के देंदा है, बिल्कुल रजा के देंदा है। मैं उस दिन भी गया। बताओ जी आज के लोग 3 4 5 बच्चे भी जिसदे है ना वो भी परेशान बैठे है। वो कहंदा जी रोटी पूरी कोई नहीं हो रही। हकीकत मैं रोटी तो गल तुहानू सुनांदा जावां। वो कहंदा जी रोटी पूरी कोई नहीं हो रही। मैं कहते मौलवी माशाअल्लाह मौलवियां दे बच्चे भी काफ़ी होंदे ने। असीं वो तो नहीं ना जे गल्लां करियां बच्चे 2 या 6 ठीक है। तो फिर साढ़े अपने मदारिस ने 200 बच्चा मदरसे के अंदर पढ़े, तो जेडे ABCD पढ़े ने उन्होंने दी महीने की फीसां कितनी ने, किसी की 2000, किसी की 5000, किसी की 10,000। तो 200 बच्चा पढ़े इस साल ने दाखिले हुए 100 बच्चा और आ गया। असीं ये तो नहीं कहा कि रोटी कितनों पूरी होएगी। फिर 50 बच्चा और आ गया, 350। अगले दिन उन्होंने कहा जी 50 बच्चा और ले लो, 400। फिर जनाब उन्होंने कहा जी 100 बच्चा दरस निजामी का आ गया, और 500। और फिर लोग कहने लगे ओ मौलवी जी दसो जी 500 बच्चे की रोटी ये किधरों खा रहे हैं? हमने कहा कौन देता है देने का मुंह चाहिए। हमने कहा हजूर के मेहमान है, काला काला रसूला पढ़ने आए हैं, जिनका पढ़ने आए हैं सबक, तो वही जो सा वो रोटी दे रहे हैं। वल्लाहु खैरु राज़िक़ीन, रोटी देने वाली तो रब की ज़ात, बांटने वाले आका व मौला हजूर सलाम मालिक व मुख्तार है। ठीक। उस दिन मैं गया लाहौर, एक बहुत बड़ा हमारा मदरसा लाहौर में, और मैंने कहने लगे उधर के जो मोहतम ने ना उन्होंने मैंने गल सुनाई, और मैंने कहने लगे कि असीं ना नवे दाखिले किए ने। एक बच्चा आया साढ़े कोल पठाना का,
پتہ نہیں وہ کیسا کوئی اس دا میدا ہے. کہندے نے وہ بچہ جڑا ہے نا توجہ کہندے نے کہ وہ بچہ لانگری میرے کول آ گیا کک اور میں نے کہنے لگیا کہ جناب اچھا بچہ نہیں ہو فلانا جو اسی نواں داخلہ دیتا ہے جناب بڑا مسئلہ ہے. وہ بچہ نا پوری 12 روٹیاں کھاندا ہے. کتنی روٹیاں جی؟ اور جو محتمم حسن نا وہ کہتے ہیں کہ روٹی دی مینوں آواز تے آئی کہ 12 روٹیاں کھاندا ہے. کہندے نے لیکن جدوں میں 12ویں آلے دے نا 12 سنیا نا تے میرے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. میں تو عشق ہے نا. وہ کہندے نے میں مسکراہٹ آ گئی. میں کہا جی بلاؤ جی بچے نوں. لانگڑی بھی تے بچہ بھی آ گیا. بچہ بیچارہ نہ گھبرایا. اس کو پتہ سی شکایت لگ گئی. اس یہ سمجھا کہ شاید مولوی صاحب میں نے کہیں یار پتر تو کسی اور مدرسے لے جا یار تیری روٹی اسی پوری نہیں کر سکتے. تو 6 بندے دی روٹی کھا جاتا 12 روٹیاں. کہتے ہیں بچہ جدو ہے نا میں لانگڑی نے کہا میں کہا گل سن اس بچے نو نا سب تو پہلے صحیح سونی کر کے 12ویں والے دن 12 روٹیاں تو دینی تاکہ اس بچے کو یہ پتہ لگے کہ جو حضور کی در کی طرف چلا جاتا ہے نا جو دین کا طالب علم ہوتا ہے جو حضور کے در کا سوالی ہوتا ہے وہ کبھی بھوکا سوتا نہیں ہے. تو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روم کشمیر آپ تو کسی نے پوچھا ایک بندہ آ گیا دیہاتی جہا وہ کہنے لگا کہ جناب دین کے کتنے رکن ہیں کتنے ستون ہیں تو آپ نہ مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ 6. وہ کہنے لگا جی اسی تو پوری زندگی 5 سنے نے مولویاں تو اے چھٹا کیڑا ہے. آپ نے فرمایا روٹی. وہ کہنے لگا کمال ہے جی اے چھٹا تسی کڈیا تو روٹی کدھروں کٹ کے لے آئے ہو. تو آپ نے ولی کامل سنا ہاں پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی. آپ نے فرمایا چھٹا روٹی اس واسطے ہے کہ جے اگر تیرا چھٹا روٹی پورا نہ ہویا تو تیرے تو 5 بھی جاندے رہیں گے. ہم اتنے ازمائشوں کے قابل تو نہیں. وہ تو صحابہ تھے نا کہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے بھی اور پھر بھی تلواروں کے سائے تلے بھی ان کے سجدے قضا نہ ہوئے ان کی نمازیں چھوٹی نہیں. یہ تو صحابہ تھے امام حسین تھے کہ 30,000 یزیدیوں کی تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نماز اثر کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں 4 11 ورگا اور صحابہ سن. میاں محمد باقی صاحب کہنے لگے چھٹا روٹی ہے تو دین بادشاہ روٹی دینا ہے لیکن دین عزت دے نہ روٹی دینا. ہمارا قصور پتہ کیا ہے؟ ساڑھا صرف اور صرف اتنا قصور ہے. ہاں ہم لبیک والوں کا اتنا قصور ضرور ہے کہ ہم لوگ بدعنوان نہیں ہیں ہم لوگ ظالم نہیں ہیں ہم کرپٹ نہیں ہیں ہم بے حس نہیں ہیں. ہمارا صرف اتنا قصور ہے کہ ہم حضور کی امت کے ساتھ پیار کرتے ہیں. میرا ہم لبیک والوں کا صرف قصور اتنا ہے ہماری محنت صرف اتنی ہے کہ جس کی وجہ تو اسے گھنٹہ کالو تقریر سنائی ہے نا اسی جانا ہے تو پچھو بندہ نے پتہ کہ کہنا ہے اور ٹھیک سی مولوی ٹھیک سی حضور عشق کی گلہ بھی سنا کے گیا لیکن ہے تو سیاسی سی. ہمیں لوگ یہ تانا مارتے ہیں کیوں کہ صرف ہماری محنت اتنی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن حضور لے کر آئے جو حضور نے فرما دیا جو آقا و مولا کا نظام ہے وہ صرف مسجد کے اندر محدود نہیں رہے گا. حضور کا دین مسجد کے اندر بھی ہوگا تھانے میں بھی ہوگا کچہری میں بھی ہوگا بازار میں بھی ہوگا اور تخت پہ بھی اگر آئے گا تو وہ بھی رسول اللہ کا چمکتا دین ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہمارا قصور پتہ کتنا ہے؟ ہم لوگ بے حس نہیں ہیں. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ظالم کے خلاف کھڑے اور اپنا حق لو. ہمارا قصور صرف اتنا ہے. میں خود پولیس میں رہا یہ میں نے بڑی سرشائیاں ساری دیکھی. خدا کی قسم وقت کے جو حاکم ہیں ان کے کتے بھی گوشت کھائیں کھاتے ہیں نہیں کھاتے تے ساڑھے سانو اپنے ماں پہ انہوں دین واسطے 2 وقت دی روٹی کوئی نہیں. ان کے کتے بھی قیمے کے گوشت کھائیں ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی دوائی میں کوئی اثر کوئی نہیں اور ان کے باتھ روموں کے اندر بھی اے سی لگے ہوں ایسی 10 گنا زیادہ نجائز بل دے کے بھی تو ماں باپ ہمارے نیچے لیٹے ہیں بل دے کے بھی تو پھر بھی ساری بجلی کاٹ جائے بل بھر کے بھی تو پھر بھی بجلی لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ ہمارے اوپر ماں باپ کے اوپر جناب گرمیوں میں پنکھا بچوں کے اوپر پنکھا بھی نہ چل سکے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آج حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں. جس قوم کے اوپر سورج ڈوب جائے نا پھر صدیاں لگتی ہیں دوبارہ روشنی آتے ہیں. بجلی دے بل زیادہ ہے اس بار دے زیور بیچے اوکھے سوکھے پیڑ کاٹ کے فاقے کاٹ کے جمع کرا دیتے اگلے مہینے کیا کرو گے. ہمارا صرف اتنا قصور ہے کہ ہم بے حس نہیں ہیں. سیدھی تقریر ہمیں بھی آتی ہے اور جو چیزیں وہ بیلے ہم بھی اپنے اوپر پھینکوا سکتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں
میں تو ابھی بھی گاڑی کے اندر فون آ رہا, خدا کی قسم مجھے تو آج بھی بتایا گیا, چھاپے ہیں, پرچے ہیں, سارا کچھ ہے, ہو سکتا ہے آج ہی رات کو میں گرفتار ہو جاؤں. لیکن ہماری محنت اتنی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے وقت کے حاکم ان ظالموں کے بچے روٹی کھا رہے ہیں, کم سے کم جو حضور کے غلام بیٹھے, حضور پہ نعتیں پڑھنے والے, وہ حضور کے عاشق, وہ بھی تو ویسی روٹی کھائیں, وہ بھی تو ویسے روٹی کھائیں. بے حیا کڑیاں نچان والے, اگر یہ ان کی مائیں بہن بچیاں ناچنے والی وہ اگر اچھی روٹی کھا سکتی ہیں, تو جو ہماری بچیاں بہنیں تہجد گزار, راتوں کو مسلح کے اوپر راتیں گزارنے والی, وہ کیوں نہیں 2 وقت کی روٹی کھا سکتی. میں ابھی ملتان دنیا پور ایتے علاقے پھر چلو تھوڑے جو سوکے نے نا, اور جنوبی پنجاب, وسطی پنجاب بڑی غربت ہے. آج بھی میں خدا کی قسم سٹیج پہ بیٹھے بیٹھے میں رو گیا. محفل میلاد شریف کے جلسے ہیں, جلسوں پہ ہم جا رہے ہیں, یقین کریں کہ نعت خوان نے اس طرح نعت پاڑے ہیں, تو نعت خوان ہے بھی مکن مکان والا سی فیشتی, تے سامنے بندے بیٹھے بالکل غریب. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی بندے ایسے تھے کہ جن کے کپڑے جو ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے تھے, تے وہ نعت خوان اور جناب حضور دی نعت پاڑ رہے, تے وہ جنہاں دے کپڑے پھٹے سن نا, وہ کوئی اٹھ کے کوئی 50 دا نوٹ دے رہا ہے, کوئی 10 دا دے رہا ہے, کوئی 100 دا دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر دانے بھی نہ ہوں کھانا واسطے. آج بتاؤ کہ یہ اتنا خرچہ آپ ساتھ نے کیا, ابھی تو روٹی مشکل ہو گیا کھانے کی, لیکن پھر بھی قوم بے حس نہیں ہے. غیرت آج بھی آپ لوگوں کے اندر اتنی ضرور موجود ہے کہ جب گل آ جائے نا حضور دی, جسے کہا گیا بچے ہو اسی مہینے 3 واری مرغی کھاندے ساں, 6 واری گوشت کھاندے ساں, ملاپ کا مہینہ آ گیا, اس واری مرغی دے بغیر اسی دال پکا لیں گے اور کھا لیں گے, لیکن گھر دے تے اسی لائٹاں ضرور لا لیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں, حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے, دین کا نفاذ کرنا ہے. حضور کا جب دین آئے گا ہر مومن جون سا وہ عزت پائے گا. آج پوری دنیا میں وہ دین جو نکلا تھا اپنے وطن سے بڑی شان کے ساتھ, آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے, اور ایک خاصہ ہے خاصان رسول. وقت دعا ہے کہ تیری امت میں جب وقت پڑا ہے, جو دین نکلا تھا اپنے وطن سے بڑی شان کے ساتھ, آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. اسی اس دن بھی گال کی تھی توجہ, علی تقریر مکے تھے کوئی نہیں, ختم کر دئیے, بیٹھے بس میں ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں بیٹھے. میں آخر 1-2 باتیں کر کے میں سمیٹتا ہوں. اس واسطے حضور دے نال پیار کرو, انے واہ آقا و مولا دے نال پیار کرو, حضور دے نال وفا کرو, تو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ, حضور کے ساتھ محبت کریں گے نا جی انشاءاللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان نے کسی ظالم کا ساتھ دیا, اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے, حضور نے فرمایا کہ وہ اس سے بعد دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آگے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان قیامت والے دن اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ یاد آپ نے رکھنا ہے. اقبال کہتا ہے یوں تو دونوں کی پرواز ہے ایک سی فضا میں, لیکن کرگس کا جہان اور شاہین کا جہان اور. اقبال کہتا ہے تو 2 پرندے, اڑتے تو وہ بھی ایک طرح ہی ہیں, لیکن کرگس کا جہان اور شاہین کا جہان اور. لوگ کہتے ہیں جی یوتی ہے تنوں لگیے ہوئے تو انسان ہی ہے. میں کہتا نہیں, یوں تو دونوں کی چال ہے ایک سی زمین پر, چلتے تو دونوں ایک سے ہی ہیں نا, لیکن یوتھیے کی اوقات ہو, لبیک والے کا مقام ہو. ٹھیک ہے, اپنا مقام سمجھنا ہے دیار عشق میں, اپنا مقام پیدا کر, اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر. اچھا اے ہو ہے کہ اچھا اے سنو جی, اے جڑی ہے نا یہ کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے, اے گھڑی بھی ہے اور یہ من گھڑت ہے, اور اس کو بیان کرنا بھی حرام ہے, اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور جو اس کو بیان کرے گا, کیونکہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میرے ساتھ جھوٹ منسوخ کیا وہ پھر اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہی سمجھے. یہ جو سے حدیث مبارکہ ہے کہ عورت آپ معاذ اللہ نقل کفر ناباشد, اے جی حدیث مبارکہ ہے کہ عورت حضور کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. دسو جی صحابہ کے ہونے آقا و مولا کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. صحابہ نے تو سب کچھ حضور کے لیے واری اور قربان نہیں کر دیا. تو یہ بالکل دنیا کی یہ کوئی روایت نہیں ہے.
دنیا کی سیاست دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر خدا کی قسم اے بالکل جون سی ہے یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے اے جی تانوں پڑھائی جاندی ہے نا دوسری تیسری کہ تواڈے اندر دینی غیرت رحمیت ختم ہو جائے اے یہودیاں دی گھڑی ہوئی حدیث ہے موضوع حدیث ہے یہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی ہے یہ پروپیگنڈا ہے تاکہ ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے بادشاہو ادھر تو ابو عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک امت ہے ہر نبی کی امت کا ایک امین ہے اور قیامت تک مجھ محمد عربی کی جو امت کا امین ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے کیوں فرمایا کہ سکا باپ حضور کے سامنے آیا مقابلے کے لیے تلوار لے کر تو آپ نے اپنے باپ کو قتل کیا پھر اس کا سر تن سے جدا کیا پھر اس کا سر اٹھایا یوں بالوں سے اس طرح بالوں میں انگلیاں ڈال کے اٹھایا گردن سے خون ٹپک رہا تھا وہ سر جا کے آقا و مولا کے قدموں پہ نچھاور کیا حضور نے سر دیکھا ابو عبیدہ بن جراح کی طرف دیکھا حضور نے پوچھا عبیدہ کس کا سر ہے عرض کیا یا رسول اللہ سکا پیو ہے سر کٹ کے تہاڈے قدموں تے قربان کر دیا حضور کے قدموں پہ آ کے نچھاور کر دیا جو سکے باپ کا سر حضور کے قدموں پہ آ کے نچھاور کر دیں تو وہ کسی بڑھیا کو یہ گستاخی کرنے دے سکتے تھے نہیں کرنے دے سکتے تھے ان باتوں میں نہیں پڑھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انواع پیار کرنا ہے انواع محبت کرنی ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب حضور کا دین آئے گا تو پھر بات یہ آخری کہ یہ یاد رکھنا ہے حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص کہ جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ دے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالے بتاؤ جی جن کو ووٹ آپ نے دیے جن کے اوپر پیسے لگائے آپ نے بتاؤ انہوں نے ظلم نہیں کیا زانیوں شرابیوں کو بدماشوں کو قبضہ مافیا کو تحفظ نہیں دیا بتاؤ جی قاتلوں کی بھی انہوں نے حفاظت نہیں کی پھر پارلیمنٹ کے اندر جا کر انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا پھر آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو رہا نہیں کیا ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دی مساجد کے اندر فلموں میں ناچنے والی لڑکی کو نہیں نچایا مسجد کے مناروں کے اوپر سے سپیکر نہیں اتارے حضور کے غلاموں کے اوپر ظلم نہیں کیا کفر کا نظام نہیں چلایا اور جناب قرآن و حدیث کو پس پش نہیں ڈالا یہ سارے ظلم انہوں نے کیے اپنی کھڑپیچے چمکانے کے لیے ان کو سرکاری گاڑیاں ملی کہ نہ ملی سرکاری کوٹھیاں ملی فری کی سرکاری بجلیاں ملی سرکاری پیٹرول ملے حکومت ملی تاج ملا تخت ملا انہوں نے عیاشیاں کی تو تانوں کے ملیا دنیا ان کی بنی ان کی دنیا بنانے کے لیے ان کو صدر وزیر اعظم ایم این اے ایم پی اے بنانے کے لیے آپ اپنا ایمان کیوں بیچ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اس طرح اٹھایا جائے اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جس کو آج آپ ووٹ دے رہے ہیں جس کو آج آپ سپورٹ کر رہے ہیں جس کے نظام کے لیے آج آپ محنت کر رہے ہیں اس کی کمپین کر رہے ہیں اس کو اوپر لے کر آ رہے ہیں خدا کی قسم رب کعبہ کی عزت کی قسم اے یوتھی سارے پی ٹی آئی والے قیامت کوئی سیاسی گل تو نہیں ہے نا جی زیادہ اسی اپنی بھی گل کر رہے ہیں دسو جی جو یزیدی ہیں وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے یزیدی یزید کے ساتھ تو حسینی حسین کے ساتھ تو یوتھی نواز شریف کے نال کھڑے ہوں گے نہیں یوتھی کس دے نال بولو کس دے نال تے نون لیگی کس دے نال تے پیپلز پارٹی والے کس دے نال زرداری تے بلاول دے نال تے کاف والے اور تھتے چودھری دے نال اور جناب ایم کیو ایم والے الطاف ڈاکو کے ساتھ یہ سارے اپنے اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اس دن جو نظارہ نا بڑا دل آویز ہونا انسانوں کے چہرے پر شرمندگی ہوگی لیکن ہم ہیں لبیک والے ہم اس دن بھی روز حشر ہم کھڑے ہوں گے ممتاز حسین کے ساتھ خادم حسین کے ساتھ جس طرح ہم لبیک والے اس دنیا میں امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوئے قیامت والے دن بھی امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون کراچی تک سانو انج دا بندہ کوئی نہیں آیا ہاں بھائی جو بندہ عمران خان دے نال قیامت والے دن کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اے گل ہے سیاسی ہوں میں سیاسی گل کر کے جا رہا ساڑھے کول بندے آندے نے جیلم جناب جنازہ پڑھاؤ میں کہا کون ہے اور کہتے یوتھی ہے عمران دا منن والا ڈبو دا منن والا میں کہا جاؤ جا کے ڈبو تے جنازہ پڑھاؤ میں کہا سے محمد عربی تے غلاماں تے جنازے پڑھا گے جڑے پی ٹی آئی والے نے پنڈی دے اندر جا کے شیخو تلی تو جنازہ پڑھا جیلم دے اندر جڑے یوتھی نے وہ جا کے فواد ڈبو تے جنازہ پڑھا جنہاں کی ووٹ دیندے ہو پیسے لاندے ہو
جنہاں دے نعرے لاندے ہو، جنہاں دی حمایت کیتی، جاؤ ماں پیو دا جنازہ پڑھاؤ انہوں نے دو قیامت والے دن تسی آج پھر ان کو شرمندگی ہوتی ہے جیل میں ایک بھی پی ٹی آئی والا ساڑی منتا کر دینے اگر تسی اتنے انہوں دے نال مخلص ہونا تو تہاڈے اتنے سکے نے تے اتنی ایمانی غیرت اپنے اندر پیدا کرو جدو ماں مار جائے پھر مسئلے تے کھڑا کرنا فواد ڈبو نو پھر مسئلے تے کھڑا کرو شیخ انہوں جا کے پڑھو انہوں دے پیچھے نمازاں جا کے پڑھاؤ انہوں تو جنازے پھر تسی آندے ہو ساڑے کول لیکن امام کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت اتنے یہودی بھی ماننے گا مودی بھی مانے گا ہندو بھی مانے گا بت پرست بھی مانے گا گستاخ رسول بھی مانے گا منکر ختم نبوت بھی مانے گا کہ یا اللہ آپ ہی خالق حقیقی ہیں قیامت والے دن تے اللہ بھی مانے گا کہ یا رسول اللہ آپ ہی تو حضور آپ ہی تو رب کے حبیب ہیں آپ کے تو نام کا ہم نے کلمہ پڑھنا تھا لیکن پھر وہ نہ مانیں گے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت سارے نے مننا ہے پھر اللہ اور اللہ کے حبیب نے جون صاحب وہ نہیں ماننا اس لیے حضور کے ساتھ وفا کریں ہاں جی کوئی ایک ایسا شخص جو قیامت والے دن عمران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے ادھر دے جو سیاسی میں نہ دے نہ آیا جی ادھر دے کوئی نہیں ہاں مشہور ہے وہ ٹھیک ہے دسو جی ایک بندہ اور جڑا وہ ندیم افضل چند دے نال کھڑے ہونا چاہتا ہے جی کوئی آج اتنے نون دا گڑا ہے اور سندو جڑا ہے یاسر کوئی بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے ایسی تو انہوں منع نہیں کر رہے موزن کا کام ہے اللہ اکبر اذان دینا مرضی آپ کی ایسی تو آڈر فتوہ نہیں لا رہے اسی منع نہیں کر رہے لیکن گربان ہے تو آڈی اپنی مرضی ہے نا تسی دنیا بناؤ آخرت بناؤ دنیا برباد کرو قبر حشر انہاں گندے آستے کمینے آستے جنہاں کی کلمے بھی کوئی نہیں آندے جنہاں نے منہ دھوندا نہیں پتا اے لے کے آؤ کسی سیاسی نو میرے کو ادھر کھڑے ہو کے چلو اسی نہ دی حمایت دا اعلان کر دیاں گے ادھر کھڑے ہو کر ایک قسم حلفن چک کے کہہ دیں کیسی حضور دے غلام ادھر کھڑے ہو کے یہ خالی مجھے نماز کے فرائض سنا دیں ادھر کھڑے ہو کے یہ سارے ان میں سے کوئی ایک سیاسی یہ مجھے وضو کے فرائض سنا دیں ان کو نہیں آتے اور میں کہا جس نے منہ دھوندا پتہ نہیں گلہ کرتے نا لبیک آنے دے خلاف کمال نہیں ہوگی میں کہا منہ دھوندا تو انہوں پتہ نہیں اوقات تمہاری یہ ہے گلہ کرتے حضور دے غلامہ دے خلاف لبیک آنے دے خلاف ہاں جی کوئی ہے جو قیامت والے دن شیخ الٹلی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے عمران بغیرت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے ڈبو دے نال کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے تو ساڑھی گھٹی نال بیٹھ جیسے تو انہوں اس دے کول ہی چھڑ ڈالا تو ہون دسو قیامت والے دن کون غازی المدین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے کون ممتاز حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے کہ کون امیر مجاہدین خادم حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو پھر اس دن تو پھر لبیک دے نعرے بجنے میں کہ نہیں بجنے جناب بس حشر کو ہوگا یہ معلوم اجے کیا جو کچھ مرضی تسی کرو ٹھیک ہے اے دنیا تواڈے کول جو کچھ مرضی تسی کرنا ساڈے نال کرو اسی لبیک دے پیچھے کوئی نہیں ہٹنا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم چلیں گے سوئے حشر شاہ عمران یہ تو ہمارے جنازوں نے بھی فیصلے کرنے ہیں سب نے مرنا ہے دیکھنا تسی امیر مجاہدین لبیک حضور کی غلامی کی یہ برکت ہے کہ جو حضور کا غلام ہوتا ہے اس کی زندگی بھی بے مثال ہوتی ہے اور اس کا جنازہ جو ہے پھر اس کا بھی جواب نہیں ہوتا اس گاؤں اس علاقے سے بھلوال سے اس محلے سے سب نے مرنا ہے نون لیگیوں کے بھی جنازے اٹھیں گے ان کے جنازوں کا حال دیکھنا ہے پی ٹی آئی والوں کے بھی یوتھیوں کے بھی دنیا داروں کے بھی تو جس سے لبیک والوں کا جنازہ اٹھے گا وہ بھی دیکھنا مشرف کا جنازہ اٹھا جس نے امیر مجاہدین کے اوپر ظلم کیا دیکھا شیطان تاثیر گورنر پنجاب تھا جنازہ دیکھا ممتاز حسین سپاہی تھا جنازہ دیکھا امیر مجاہدین ویل چیئر پہ بیٹھے تھے معذور تھے جنازہ دیکھا ندیم افضل چند کا بھی جنازہ نکلنا ہے اور بھی دیکھنا تینا لبیک والے شیران کا بھی جنازہ دیکھنا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا